علیکم احمداد سمرو. بڑی بڑی خبریں ہیں آج, بہت زیادہ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, اور وہ ڈیولپمنٹس پاکستان میں ہونے والی اتھل پتھل, بہت بڑے پیمانے پر سیاست میں اتھل پتھل ہوئی ہے. صف بندیاں نہیں ہو رہی ہیں اور نئے شکار کھیلے جا رہے ہیں یا نئے نشانے بنائے جا رہے ہیں, نشانے لیے جا رہے ہیں, مکمل طور پر مکو ٹھپنے کا بندوبست. اور ادھر 7 سال قید کی سزا کی خبر بھی ہے. 9 مئی کے ملزمان کی ضمانتیں منسوخ بھی ہو گئی ہیں, اور سپریم کورٹ نے منسوخ ضمانت جو ہے وہ بحال کرنے سے انکار کر دیا ہے. مطلب بہت کچھ ہو رہا ہے, ایسا کچھ ہو رہا ہے جو پہلے نہ دیکھا نہ سنا. ایک ایسا ایونٹ ہو رہا ہے جو ایونٹ عمران خان اینڈ کمپنی کا مکو ٹھپنے کے لیے, یا آخری بندوبست جس کو کہتے ہیں نا, ان کی سیاست کے کیل میں آخری تابوت ٹھوکنے کے لیے وہ ایونٹ کیا گیا ہے. اب وہ ایونٹ کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتانا ہے, اور بہت سی چیزیں ہیں وہ بتانی ہیں. اور کل ہم گئے تھے لالہ موسیٰ, پاکستان کے سینئر سیاست دان اور رواداری اور بھائی چارہ اور فہم و فراست کا نمونہ ہے قمردمان کائرہ صاحب, ان کے صاحبزادے اور بھتیجے کی شادی تھی. تو اس شادی کے اندر کیا دیکھا, وہ شادی نہیں تھی, ایک طرح سے آل پارٹیز کانفرنس تھی. وہ کیوں کر آل پارٹیز کانفرنس تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے. لیکن آغاز میں کروں گا پنجابی بھینوں تے پراؤ متروں سجنوں سب نو پنجابی ثقافت دا دن مبارک. آج پنجابی ثقافت کا دن ہے, اور سرکاری طور پر اعلان کیا گیا تھا 14 اپریل کے لیے پنجابی ثقافت کا دن منانے کے لیے. تمام سرکاری اداروں میں, تعلیمی اداروں میں کہا گیا تھا کہ پنجابی ثقافت کو اجاگر کیا جائے. آغاز ہے, آگے چل کے جو پنجابی ثقافت ہے اسی طرح جو ہے وہ ریوائیو کرے گی. ریوائیو کرنے کا مطلب میرا یہ نہیں کہ وہ ختم ہو چکی ہے, لیکن جس طرح اس کو دبانے کی کوشش کی گئی تھی وہ دوبارہ ابھرے گی, اسی طرح ابھرے گی جس طرح سندھی ثقافت ابھری ہے اس خطے میں. ویسے تو پنجابی ثقافت کا جو کوئی جو ہے نا وہ اس خطے میں کوئی جوڑ نہیں ہے جس لیول پر پنجابی ثقافت کا ابھار رہا ہے, لیکن ایک سیلف ڈینائل تھا, تو اس سے نکلنے کی کوشش ہے. بہرحال تو سب کو مبارک ہو. ساتھ ساتھ آج بیساکھی بھی ہے, اس خطے کا خوبصورت ترین, اس دھرتی کا خوبصورت ترین تہوار. جب کٹائی ہوتی ہے, جب خوشحالی در آتی ہے, تو اس کے لیے ایک تہوار منایا جاتا ہے, اور خاص طور پر اس پر بھی پنجابی رنگ جو ہے وہ غالب ہوتا ہے, اور اس کو بھی ایک طرح سے پنجابی ثقافت کا دن, پنجابی کلچر کا ایک حصہ سمجھا جاتا ہے. تو وہ بھی آج منایا جا رہا ہے. تو آج پنجابی ثقافت جس میں گدے, ٹپے, مائیے, بھنگڑا, ڈانس, شملہ, لاچا, کرتا, پراندے, مطلب ایک خوبصورت ثقافت, گھڑ سواری, نیزے باز, پتہ نہیں, مطلب ایک بڑا لمبی چوڑی فہرست ہے. تو بڑا مجھے خوشی ہوتی ہے کہ دھرتی کی ثقافتوں کو جب اجاگر کیا جائے, اور دھرتی کی ثقافتوں کے ذریعے ہی ہم ہر طرح کی تقسیم اور انتہا پسندی کا مقابلہ کر سکتے ہیں, ہر طرح کی. جب آپ ثقافت کو دبائیں گے تو انتہا پسندی ابھرے گی, چاہے جس شکل میں بھی ہو, مذہبی ہو, فرقہ وارانہ ہو, نسلی ہو, لسانی ہو, وہ نکلتی ہے, وہ بھرتی ہے. کلچر جو ہوتا ہے نا, ثقافت جو ہوتی ہے, وہ ان کا توڑ ہوتی ہے, مقابلہ کرتی ہے. تو بہرحال مبارک ہو جی سب کو پنجابی ثقافت کا دن. اس پورے خطے میں رہنے والے اور پوری دنیا میں رہنے والے پنجابیوں اور اپنی اپنی دھرتی کی ثقافتوں سے پیار کرنے والوں کو پنجابی ثقافت کا دن مبارک آج کا. اچھا جی, اب میں نے کہا تھا مکو ٹھپ دیا گیا ہے. ایک خبر ہے میرے پاس, میں سوچ رہا تھا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. وہ ہے اوورسیز پاکستانیوں کا ایک کنونشن ہو رہا ہے, اور اس کنونشن سے وزیر اعظم کا خطاب بھی ہوگا اور آرمی چیف کا خطاب بھی ہوگا, جنرل عاصم منیر صاحب کا. جو میرے سامنے خبر ہے اس کے مطابق 3 روزہ کنونشن ہے یہ. افتتاح جو ہے اس کا چیئرمین سینٹ کے خطاب سے اس کا افتتاح جو ہے وہ ہوگا, اور یا ہو چکا ہوگا ابھی تک جب آپ تک میرا ولاگ پہنچے گا. SIFC کی جانب سے بریفنگ دی جائے گی, اور کنونشن کے شرکاء قرارداد منظور کریں گے. کنونشن میں SIFC, وزارت خارجہ, وزارت تجارت, نادرا, OPF, اسٹیٹ بینک, OPF مینس اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن, اسٹیٹ بینک اور FBR کی سائیڈ میٹنگز منعقد ہوگی.
آرمی چیف کی جانب سے کانفرنس کے شرکاء کے اعزاز میں آج عشائیہ دیا جائے گا، جبکہ وزیر اعظم پاکستان بھی شریک ہوں گے، خطاب ہوگا، اور ISPR کی جانب سے دستاویزی ویڈیو دکھائی جائے گی۔ آرمی چیف اور وزیر اعظم شہباز شریف کل کنونشن سے خطاب کریں گے، اور وزیر اعظم کی جانب سے بھی شرکاء کو دیا جائے گا استقبالیہ، ان کے اعزاز میں تقریب الگ سے ہوگی، عشائیہ ہوگا، ضیافت ہوگی ان کے اعزاز میں۔ اب عمران خان صاحب نے آخری حربہ اپنی رہائی کے لیے جو استعمال کیا تھا، یاد ہوگا آپ کو، اور اس کے بعد پھر چراغوں میں روشنی نہ رہی والی صورتحال بن گئی تھی نا۔ 26 نومبر کے حملے، لشکر کشی کی ناکامی کے بعد عمران خان صاحب نے اعلان کیا تھا سول نافرمانی تحریک کا، اور انہوں نے کہا تھا کہ جی پہلے مرحلے میں اوورسیز کو کہتا ہوں کہ وہ ترسیلات زر محدود کر دیں، صرف اتنی بھیجیں جتنے ان کے عزیز و اقارب کو، والدین کو، بچوں کو یہاں ضرورت ہے، اہل خانہ کو جتنی ضرورت ہے اتنی بھیجیں، زیادہ مت بھیجیں، انویسٹمنٹ مت کریں پاکستان میں، پاکستان کی بینکوں میں اپنے پیسے نہ رکھیں، یعنی پاکستان کی ریاست کو مفلوج کر دیں۔ اور عمران خان صاحب کو گھمنڈ تھا، بھرم تھا کہ جتنے بھی بیرون ملک رہنے والے جو پاکستانی ہیں وہ سارے کے سارے عمران خان کے ایک اشارے میں ناچتے، ان کا یہ خیال تھا۔ تو ایسا نہیں ہوا۔ عمران خان کے اس اعلان کے بعد متواتر جو ترسیلات زر ہیں ان میں اضافہ ہوا ہے، کمی ایک مہینے میں بھی نہیں ہوئی، کسی ایک مہینے، یعنی آغاز میں جب عمران خان نے اعلان کیا تھا اس مہینے ہی چلے جذباتی لوگوں نے پیسے کم کرنا شروع کر دیے تو کمی ہو جاتی، نہیں ہوا ایسا۔ اور اب بھی جو اعداد و شمار ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ترسیلات زر بڑھ رہی ہیں، لیکن یہ تو سائیڈ تھی معاشی۔ پولیٹیکل سائیڈ پر تحریک انصاف مسلسل وہاں انویسٹمنٹ کر رہی تھی، اوورسیز پاکستانی کا پیسہ استعمال ہوتا تھا، امریکہ میں لابی ہو رہی تھی، اپنا برطانیہ میں، یورپین یونین میں لابنگ کی جا رہی تھی، یورپین یونین کو کہا جا رہا تھا GSP+ اسٹیٹس لے لیں، امریکہ کو کہا جاتا تھا کہ پاکستان پر پابندیاں لگا دیں، قرارداد جو ہے ولسن نے اپنا کانگریس میں ڈال دی کہ جی یہ اس کو کیا کہتے ہیں، آرمی چیف پر پابندی لگا دیں جب تک عمران خان کو رہا نہیں کیا جاتا۔ تو وہ جو اوورسیز چیپٹر تھا PTI کا، یا اوورآل باہر، یہ ایک حقیقت ہے کہ باہر رہنے والے لوگ عمران خان کی باتوں میں پر زیادہ اعتبار کر رہے ہیں، یا وہ جو عمران خان کہتے ہیں وہ کہتے ہیں عمران خان سچ کہہ رہے ہیں۔ تو ان لوگوں کو پاکستان بلا کر ان کا کنونشن کرنا، اور مسلسل وفود آ رہے ہیں، آرمی چیف سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، DISA سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، وزیر اعظم سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اس کو طرح طرح کا رنگ دے کر پیش کیا جا رہا تھا کہ یہ سب عمران خان کی رہائی کے لیے آ رہے ہیں، لیکن بتایا کچھ جا رہا تھا، ہو کچھ رہا ہے۔ تو اب یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں، جو اوورسیز کا کنونشن ہے 3 دن کا، یہ بنیادی طور پر اس کو ظاہر ہے، اس کا مقصد تو پاکستان میں انویسٹمنٹ ہے، ایجنڈا جو ہے، لیکن سائیڈ لائنز پر جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ جی یہ دیکھیں انہوں نے 9 مئی کیا تھا، یہ دیکھیں انہوں نے 26 نومبر کو کیا کیا تھا، یہ دیکھیں 24 نومبر کو کیا کیا تھا، یہ دیکھیں جب ہم شنگھائی تعاون تنظیم کی کانفرنس کر رہے تھے تب ان کا کیا منصوبہ تھا، کیا پروجیکٹ تھا۔ اور جو اوورسیز پاکستانیوں میں جو انفلوئنس رکھتے ہیں، جو لیڈ کرتے ہیں کسی نہ کسی شکل میں، اور جو پھر جن کے کہنے پر عمران خان کے لیے بہت زیادہ فنڈنگ بھی اور لابنگ بھی ہو رہی ہوتی تھی، ان بہت سو کو قائل کر دیا گیا کہ جی دیکھیں یہ کرتوت ان کے یہ ہیں، اور آپ اوورسیز ہیں، آپ محب وطن ہیں، آپ پاکستان کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، آپ دیکھیں نا یہ کیا ایجنڈا کیا ہے ان کا۔ تو میری اطلاعات کے مطابق کہ وہ کچھ ویڈیوز اور کچھ طرح کے معاملات دیکھنے کے بعد وہ قائل ہو گئے کہ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، شخصیات سے ملک زیادہ بڑا ہوتا ہے، ہم آگے بڑھتے ہیں، آپ کے ساتھ چلتے ہیں۔ تو وہ جو بھرم تھا، جو گھمنڈ تھا عمران خان صاحب کا، وہ بھی ٹوٹ گیا۔ چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب نہیں بنے، وہ امید تھی، ٹرمپ آئیں گے مجھے رہا کروائیں گے، وہاں سے کچھ نہیں ہوا، سول نافرمانی کی تحریک ناکام ہو گئی، اسلام آباد کے حملے ناکام ہو گئے، اوورسیز پاکستانی ایک اور امید تھے، وہاں سے بھی عمران خان صاحب کی امیدیں جو ہیں وہ جاتی رہی ہیں۔ مرتضیٰ علی شاہ صاحب کی خبر ہے ایک، وہ بڑی دلچسپ خبر ہے، وہ خبر انہی خبروں کا جو ہے وہ اس میں کا سلسلہ ہے، جس میں کہا جا رہا تھا کہ کچھ پاکستانی جو ہیں وہ یہاں آئے اور انہوں نے آ کر DISA سے ملاقات کی، اور ان پاکستانیوں میں ڈاکٹر عثمان، عاطف خان، تنویر
کچھ امریکن ڈاکٹرز، تو ان کے خلاف جو پی ٹی آئی کے باہر بیٹھے ہوئے ٹرولز اور ولاگرز ہیں، انہوں نے ان کے خلاف ایک اپنا پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ کیوں آئے ہیں ملنے، عمران خان کی مرضی کے بغیر مل رہے ہیں، یہ عمران خان کی مرضی نہیں ہے۔ لیکن جو مرتضیٰ علی شاہ صاحب کی خبر ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو عمران خان صاحب سے پہلے ملے جا کر جیل میں نومبر میں، اور عمران خان نے کہا ان کو کہ ٹھیک ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات جو ہے وہ ٹھیک کریں ٹھیک، لیکن ساتھ ہی عمران خان صاحب کے کان میں کسی نے پھونک مار دی کہ جو 26 نومبر کا جو ہے نا پہلے لشکر کشی کریں گے، وہاں جا کر بیٹھ جائیں گے تو ریاست کے اوپر دباؤ آئے گا، تو اس کا انجام یہ ہوگا کہ ریاست جو ہے، اسٹیبلشمنٹ جو ہے، وہ پی ٹی آئی کی شرائط پر ڈیل دے گی، عمران خان کی شرائط پر ڈیل دے گی۔ تو عمران خان نے خود ان سے مل کے ڈیل کروانے کی باتیں بھی شروع کروائیں، اور ادھر سے پریشر ڈالنے کے لیے کہ اگر میں میرا عوامی طاقت میں نہیں دکھاؤں گا، لوگ نہیں دکھاؤں گا، تو پھر مجھے تو میری شرائط پر ڈیل نہیں ملے گی، تو ڈیل ذرا میں تگڑی لوں، ادھر سے لوگوں کو بٹھا دوں، اسلام آباد کو چیم کر دوں، اور پھر ادھر سے مذاکرات کر کے اور میں تگڑی ڈیل لوں، اپنے مطلب کہ اپنے ایجنڈے کے مطابق ڈیل لوں۔ تو پھر وہ معاملات رک گئے، اب دوبارہ شروع ہوئے، لیکن اس میں عمران خان کی رہائی نہیں ہے کہیں پر بھی، حالات کو نارملائز کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ یہ لوگ ضرور کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان کو ریلیف دے دے، لیکن اسٹیبلشمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ریلیف لینا ہے تو جا کے سیاستدانوں سے بات کریں، اور یہ بار بار کہا گیا، یعنی آرمی چیف اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ نہیں چاہتے کہ وہ کوئی ایسا کام کرے عمران خان کے ساتھ کوئی معاملات طے کر کے اور پھر وہ ان کے گلے پڑ جائے، اور ان کو پتہ ہے کہ ان کی مرضی اور منشا کے بغیر سیاسی حکومت کسی قسم کی عمران خان کو رعایت نہیں دے گی۔ تو وہ بلکہ ابھی تو امریکن کانگریس مین اور دوسرے وہ جو وفود جس طرح آ رہے ہیں کہ جن پر پابندیاں لگوانی تھیں ان کے ساتھ آ کر ملاقاتیں کرتے ہیں، تو پٹھے پڑ گیا نا تعویذ، الٹا پڑ گیا، ساری تدبیریں الٹی پڑ گئی عمران خان کو، پی ٹی آئی کو۔ تو مکو ٹھپنے کے مترادف ہے، آخری کیل ٹھوکنے کے مترادف ہے اوورسیز کانفرنس۔ اب اس میں لازمی نہیں ہے کہ سارے کے سارے اوورسیز جو عمران خان کے ساتھ ہیں وہ عمران خان سے ہٹ جائیں گے، لیکن وہ جو ڈالرز خرچ کرنے والے تھے نا، ان کی میجورٹی عمران خان کے ساتھ نہیں رہی۔ چند دن پہلے اپنا فیصل واڈا نے کہ لوگوں نے پیسہ دینا بند کر دیا ہے اوورسیز نے، کیونکہ ان سب نے دکانداری لگائی ہوئی تھی عمران خان کا۔ وہ ہوتا ہے نا وہ جو بھیک مانگنے والے اپنا ایکس رے دکھاتے ہیں، کوئی میڈیکل رپورٹ دکھاتا ہے، کوئی وہ عمران خان نے جس طرح ٹانگ پر پلاسٹر چاڑے رکھا ہوا تھا، اسی طرح پلاسٹر چاڑ کر کوئی پلاسٹر دکھا رہا ہوتا ہے کہ جی میری ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، جی یہ دیکھیں۔ تو وہ اس طرح عمران خان کے ایک جو ہے نا وہ موقع کو کہ جی اب عمران خان کے لیے وکیل چاہیے، اب ہم نے باہر جو ہے وہ کانگریس مین کے اوپر جو کرنی ہے وہ لابنگ کرنی ہے، یورپین یونین میں لابنگ کرنی ہے، ہمیں پیسے چاہیے، ہمیں لابسٹ چاہیے، تو چندہ اکٹھا کرتے تھے۔ تو وہ چندہ اکٹھا کرنے والوں کی دکانداریاں تھیں، اور فیصل اوڈا کہتے ہیں وہ دکانداریاں ہو گئی ہیں بند۔ یہ تو ادھر کا معاملہ۔ دوسرا آپ دیکھیں کہ اسلام آباد سپریم کورٹ آف پاکستان میں ضمانتیں تھیں، ضمانت کی ایک درخواست تھی، ایک کور کمانڈر ہاؤس جناح ہاؤس لاہور حملہ کیس کے ملزم علی رضا۔ یار ویسے کتنے یہ جھوٹے لوگ ہیں نا، ویسے معذرت کے ساتھ۔ عارف علوی کہتے ہیں مجھے کبھی پتہ نہیں تھا کہ کور کمانڈر ہاؤس کا نام جناح ہاؤس تھا، کور کمانڈر لاہور کا ہاؤس جناح ہاؤس ہی ہے ڈے ون سے، اس کو کہا ہی جناح ہاؤس جاتا ہے، اس کے اوپر پہلے بھی لکھا تھا جناح ہاؤس، اب بھی لکھا ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ جس طرح مال روڈ لاہور کا نام قائد اعظم محمد علی جناح کے نام سے ہے، لوگ آج بھی مال روڈ کہتے ہیں۔ تو وہ ایک پرانے نام جو ہے نا، کراچی کا بندر روڈ، آج بھی بندر روڈ کہتے ہیں لوگ، جناح روڈ نہیں کہتے اس کو، ایم اے جناح روڈ، تو بہت کم۔ تو ایک چیز جو کور کمانڈر ہاؤس تھی، کور کمانڈر ہاؤس کے نام سے لوگ اس کو جانتے تھے۔ تو عارف علوی باہر کھڑے ہو کے ملک کے سابق صدر کہتے ہیں کہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کا نام جناح ہاؤس ہے۔ یار نہیں پتہ تھا تو آپ جا کر ڈوب مرے، پھر تھا اس کا نام جناح ہاؤس۔ ہاں بعد میں جب 9 مئی کا حملہ ہوا تو پھر انہوں نے ذرا قوم کی حساسیت بھی بتائی کہ صرف یہ کور کمانڈر ہاؤس نہیں ہے، جناح ہاؤس ہے۔ وہ ظاہر ہے اس کو تھوڑا سا پولیٹیکل ایکسپلائٹ کیا گیا، لیکن جناح ہاؤس سرکاری طور پر اس کا جناح ہاؤس ہی نام تھا، کور کمانڈر ہاؤس لاہور کا۔ اور جب سے میں لاہور آیا ہوں مجھے پتہ ہے کہ کور کمانڈر ہاؤس کا نام جناح ہاؤس ہے، اور میں نے لکھا دیکھا اس کے اوپر۔ اچھا جی، وہ حملے میں ملوث ایک ملزم علی رضا 20 سالہ، اس کے لیے ان کے وکیل نے کہا کہ جی ان کی موقع پر موجود بھی نہیں تھے،
اور کوئی ویڈیو فوٹیجز وغیرہ نہیں ہیں، تو لہٰذا ان کو، اور بیمار بھی ہیں تو ان کی ضمانت دی جائے۔ تو چیف جسٹس نے کہا کہ جی یہ چیف جسٹس اپنے سپریم کورٹ کے، انہوں نے کہا کہ جی بیماری اور میڈیکل گراؤنڈز پر تو ہم اگر کسی ایک کو رعایت دیں گے تو پھر تو لائنیں لگ جائیں گی۔ ادھر اینٹی ٹیررزم کورٹ، پہلے دیکھیں نا، پہلے تھوک کے حساب سے ضمانتیں ملتی تھیں، 200 کی ضمانتیں، 500 کی ضمانتیں، 400 کی ضمانتیں ہو گئی، اب نہیں ہو رہی۔ وقت بدل گیا ہے، بکو ٹھپا جا چکا ہے، وہ گڈ ٹو سی یو والے نہیں رہے۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اب بھی مکمل انصاف ہو رہا ہے، لیکن کم از کم یہ ہو رہا ہے کہ جو اس وقت ناجائز رعایت ملتی تھی وہ اب نہیں مل رہی، کہ جی آدھی رات کو ملاقات کروا دیں، جج صاحبان جاتے تھے، جا کر عمران خان کی کھولی دیکھتے تھے، یہاں فریج رکھوا دیں، یا یہ کروا دیں، یا یہ دیوار توڑ دیں، ایسا ہوتا تھا، ہوا ہے، اور رپورٹ بھی ہوا ہے۔ تو اب وہ نہیں ہو رہا۔ تو انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج ہیں اپنے ذوالقرنین، ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب، ان کی عدالت میں ضمانتوں کی درخواست تھی 86 ملزمان کی، انہوں نے وہ منسوخ کر دی 9 مئی۔ اور اب 9 مئی میں سزائیں جو ہیں وہ، کیونکہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ 4 ماہ کے اندر اندر مقدمات نمٹائیں، تو بہت سے ایسے ٹرائل ہیں 9 مئی کے جو اپنی آخری سٹیج پر ہیں، تو جو آخری سٹیج پر ہیں وہ سزائیں بہانا شروع ہو جائیں گی۔ تو یہ بھی ایک نئی الگ سے پی ٹی آئی کے لیے ٹینشن ہوگی۔ اچھا جی، اب جو ایک اور خلیل الرحمان قمر صاحب اپنے خیالات میں عورت دشمن، ان کی تحریر، ان کی تقریر، ان کے انٹرویوز اس بات کے گواہ ہیں، یہ میں الزام نہیں لگا رہا، خود کہتے ہیں ان کو ہنی ٹریپ ہوا تھا، ان کا وہ جھانسے میں آ گئے تھے، پیاری سی آواز سن کر چلے گئے، بھنورے کی طرح دوڑے گئے، آگے گئے تو آگے کچھ اور ہی سین تھا، کچھ اور لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان کا اغوا کر لیا گیا، ان سے پیسے مانگے گئے، بہرحال پھر مار پیٹ کے، اور پتہ نہیں، وہ تو کہتے ہیں میرے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا ہوا، وہ لوگ کہتے ہیں بہت کچھ ہوا تھا ان کے ساتھ، ظاہر زیادتی تھی جو بھی ہوا تھا۔ ان کو اغوا کرنے والی جو ملزمہ ہیں آمنہ عروج، ممنون حیدر اور ذیشان کو 7 سال کی سزا انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج ارشد جاوید نے دے دی ہے، فیصلہ سنا دیا ہے، ان کو ہو گئی ہیں سزائیں۔ اب آخری چیز جو میں نے کہی تھی، کل ہم لوگ گئے تھے قمردمان قاہرہ صاحب کے ساتھ، ایک بہت اچھا تعلق ہے ہمارا، اور ان کے صاحبزادے حمزہ قمر اور بھتیجے شجاع طاہر قاہرہ کی شادی تھی، لالا موسیٰ میں گئے۔ شادی نہیں تھی، سیاسی جلسہ تھا، آل پارٹیز جلسہ، ہزاروں لوگ تھے، مطلب اس میں پیپلز پارٹی کی تو ساری لیڈرشپ تھی، بلاول بھٹو زرداری نہیں آئے، وہ اس طرح کے موقعوں پر جایا کرتے ہیں، لیکن بہرحال دونوں سی ایم سندھ کے، آزاد کشمیر اپنا بلوچستان کے گورنر فیصل کریم کنڈی، اپنا یہ لاہور والے سلیم حیدر صاحب، خورشید شاہ صاحب، ٹاپ لیڈرشپ، نوید قمر صاحب، ساری لیڈرشپ پیپلز پارٹی کی، سلمان اکرم راجہ پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل، حنیف عباسی وفاقی وزیر، طلال چودھری مسلم لیگ نون سے، یعنی کوئی ایسی پارٹی نہیں تھی جس کے لوگ نہیں تھے اس شادی میں۔ صحافی، سارے صحافی تقریباً جو نامور صحافی ہیں یا جو آ سکتے تھے، انہوں نے انوائٹ سب کو کیا تھا، تو جو آ سکتے تھے وہ وہاں پہنچے ہوئے تھے۔ بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ اسی اپریل مہینے میں، یا اس سے پہلے مارچ کا مہینہ 2022، جب عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہو رہی تھی، تو عمران خان کیا کہتے تھے کہ جی ان کے بچوں کی شادیوں میں لوگ نہیں جائیں گے۔ فواد چودھری بھی تھے، ان کی بچوں کی شادیوں میں لوگ نہیں جائیں گے۔ سیاسی کلچر، سماجی تعلقات، جو پاکستان میں پرانا کلچر تھا جس کو عمران خان نے تباہ و برباد کر دیا، وہ کلچر وہی تھا جو کل قمردمان قاہرہ صاحب کے اس اپنا بچوں کی شادیوں میں ہمیں نظر آیا، کہ سیاسی اختلافات اپنی جگہ، دکھ سکھ سانجھے ہوتے ہیں۔ جو جلسہ تھا، ہزاروں لوگ تھے، 5 بجے کی دعوت، 5 بجے لوگ آئے ہوئے تھے، اور رات کو 10 بجے تک، اور اچھی چیز یہ تھی 1 ڈش، بظاہر بندوبست اوپن ایئر تھا، بڑا بندوبست تھا، اور جی ٹی روڈ کے، مین جی ٹی روڈ کے اوپر ہی تھا سارا، لیکن 1 ڈش۔ اس سے بھی اچھی چیز یہ تھی
انہوں نے اعلان کر دیا سلامیاں نہیں لیں گے، جو جا رہے تھے ان کو. آپ ایک ویڈیو دیکھیں گے قاہرہ صاحب کی، وہ جو بندہ مل رہا ہے اس کے کان میں کچھ کہہ رہے ہیں، کوئی بندہ سلامی دینے کی کوشش کرتا ہے وہ کہتے ہیں یار ہم سلامیاں نہیں لیتے. تو بڑا خوبصورت کلچر تھا وہاں پر، اور ایک جو رواداری کا، بھائی چارے کا، اور وہ جو ہماری دھرتی کا خاصہ ہے وہ کلچر وہاں نظر آیا. سیاست ہوتی رہتی ہے لیکن جو غمی خوشی ہوتی ہے وہ سانجھی ہوتی ہے. تو وہاں پر وہ کلچر نظر آیا تھا. اور عمران خان صاحب ناکام ہو گئے قوم کو اس حوالے سے تقسیم کرنے پر، کیونکہ ان کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے بہت اچھا کیا وہاں آ کر. ذاتی تعلقات اور سیاسی تعلقات دو الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں. سیاسی تعلقات کی وجہ سے ذاتی تعلقات ختم نہیں کیے جاتے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.